خدا کرے ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ابن ماجہ کتاب العلم میں ایک حدیث مروی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ حصول علم کا بنیادی مقصد بلا شک اپنی دینی، روحانی اور اخلاقی تربیت کے سامان کرنا ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موجودہ دور کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اچھے روزگار اور اپنے مستقبل میں باعزت پیشے اختیار کرنے کے لیے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اچھی تعلیم ہونی ضروری ہے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام جو ہجرت پروگرام کی سیریز کا ایک اگلا پروگرام ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جس موضوع کو زیر بحث لائیں گے وہ حصول علم اور پھر اس کے بعد باعزت روزگار اور اچھے پیشوں کے اختیار کرنے، اور خاص طور پر اس وقت جب آپ ہجرت کے مراحل میں سے گزر رہے ہوں، بیرون ملک ہوں، جہاں کی زبانیں بعض اوقات نہیں آتیں یا بعض اوقات ماحول سے اچھی طرح واقفیت نہیں ہوتی، وہاں پر آپ اپنی تعلیمی قابلیت کے مطابق اپنے روزگار کس طرح سے تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ ہجرت کے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اور انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی، جس میں ہمیں اسٹوڈیو میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج پھر ساتھ حاصل ہے مکرم و محترم شمشاد احمد قمر صاحب کا۔ آپ پرنسپل جامعہ احمدیہ جرمنی ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم ودود احمد خان صاحب۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک لمبے عرصے سے جرمنی میں مقیم ہیں اور یہاں پر آپ کو فرینکفرٹ میں ایک نوکری اور ملازمت جو آپ کے علمی قابلیت کے مطابق تھی وہ تلاش کی آپ نے، اور اس کے سلسلے میں آپ کی جد و جہد اور جس طرح سے آپ نے اس مرحلے کو طے کیا، وہ تمام تجربات ہمارے ناظرین کے ساتھ بانٹنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میں دونوں مہمانان کی تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں۔ امام صاحب، سب سے پہلے ہم اگر قرآن کریم کی روشنی میں یہ جائزہ لے لیں کہ قرآن کریم حصول علم کے بارے میں ہماری کس طرح سے رہنمائی فرماتا ہے، تو کچھ اس معاملے میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول کے اوپر بہت زور دیا ہے، اور اسی طرح پھر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء نے بھی۔ قرآن کریم کا جہاں تک تعلق ہے، اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کریم کی پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے کہ پڑھ، یعنی اس قرآن کریم کے وحی کا آغاز ہی تعلیم سے ہو رہا ہے، اس حکم سے ہو رہا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، پڑھو۔ اور سورہ علق کی یہ آیات جو سب سے پہلے نازل ہوئیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اور اس نے انسان کو ایک چمٹنے والے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور تو پڑھ، تیرا رب عزت والا ہے جس نے قلم کے ساتھ سکھایا ہے، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ اب اس میں نہ صرف یہ کہ علم کے حصول کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، بلکہ اس میں ایک پیشگوئی بھی فرمائی گئی ہے کہ آئندہ قیامت تک یہ علم کا حصول جاری رہے گا، علم ترقی کرتا رہے گا، اور پھر یہ زمانہ آنے والا ہے جب قلم بڑی تیزی کے ساتھ چلے گی اور لوگ تیزی کے ساتھ علم سیکھیں گے، لیکن جتنا بھی علم سیکھ لیں انسان کا علم مکمل نہیں ہوگا۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہ ہمیشہ رہے گا کہ اللہ انسان کو وہ کچھ سکھاتا رہے گا جو وہ نہیں جانتا۔ جتنا بھی انسان سیکھ لے پھر بھی اس کا علم ختم نہیں ہوگا۔ تو علم کی اب یہ ایک تو اہمیت بیان فرما دی،
اور دوسرا علم پھر دو قسم کے، ایک تو دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی، دونوں علوم کی طرف قرآن کریم توجہ بیان فرما رہا ہے۔ جہاں تک دینی علم کا تعلق ہے، جب تک خدا تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل نہیں ہے، خدا تعالیٰ کے بارے میں علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، وہ خشیت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی جو خدا تعالیٰ کی محبت کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے در حقیقت وہی لوگ ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت وہی اختیار کرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اب جو علم ہے جس کو، وہ اللہ کا زیادہ خوف رکھتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو خدا تعالیٰ سے محبت میں انسان کو بڑھاتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پہ فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کہ علم رکھنے والے لوگوں پر کو علم نہ رکھنے والے لوگوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر جہاں تک دنیاوی علم کا تعلق ہے، اس کی طرف بھی بار بار قرآن کریم میں متعدد مقامات پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانات ہیں۔ یعنی انسان کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، تحقیق کرتے رہنا چاہیے کہ زمین میں اللہ نے کیا پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا، آسمانوں میں کیا ہے۔ یہ تحقیق کرتے رہو گے تو تمہاری ترقی ہوتی رہے گی۔ ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، اور اس میں عقل مندوں کے لیے نشانات ہیں، وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تحقیق کرتے رہتے ہیں، اور تحقیق کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آتی ہیں تو وہ انہیں خدا کے مزید قریب کر دیتی ہیں، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے خدا، یہ جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے یہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، یقیناً اس کا کچھ فائدہ ہے۔ اب اس چیز میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، قرآن کریم میں 750 کے قریب ایسی آیات ہیں جو قرآن کریم کا 8واں حصہ تقریباً بنتا ہے، جو انسان کو اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرو، تحقیق کرو، اور اس کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بناؤ۔ بہت شکریہ امام صاحب۔ ناظرین، اب ہم مکرم ودود خان صاحب سے بات کرتے ہیں، اور ودود خان صاحب سب سے پہلے اپنی ہجرت کے جو ابتدائی مراحل ہیں اور جو آپ کا تعلیمی پس منظر تھا جس کے بعد آپ نے یہاں پہ ہجرت فرمائی، وہ کچھ بیان کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ربوہ میں 1969 میں بی ایس سی کیا، وہیں سے میٹرک اور ایف ایس سی کیا تھا 1969 میں۔ اس کے بعد میں نے جاب کی، اور جاب کے دوران میں نے ایم ایس سی 1981 میں کیا، اور وہیں پہ پھر میں سرکاری ملازم کے طور پہ کام کرتا رہا ریسرچ کے ادارے میں۔ کیونکہ پاکستان کے حالات کے پیش نظر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جرمنی چلا جائے، جہاں بچوں پہ صحیح توجہ دی جا سکے اور یہاں پہ ایک لحاظ سے کام بھی کیا جا سکے جو وہاں پہ شاید ممکن نہ ہو سکے۔ تو 1987 اکتوبر میں میں جرمنی آیا تھا، اور یہاں پہ پھر اس کے بعد۔ اور اس وقت آپ کی تعلیمی قابلیت کیا تھی جب آپ یہاں تشریف لائے؟ ایم ایس سی میں نے کیا ہوا تھا، اچھا، کیمسٹری میں۔ تو پھر آپ کو اس کے بعد یہاں پر اپنے مناسب جو آپ کی تعلیمی پس منظر کے مطابق ملازمت ہو، اس کو اختیار کرنا آپ کے لیے آسان تھا یا کیا مراحل تھے وہ؟ جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں، بیرون ملک، تو حالات کبھی بھی فیور میں نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ انسان کو مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی جو اس تعلیم کے مطابق جاب تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا، تو اس میں کافی جد و جہد کرنی پڑتی۔ اور آپ کی جو ڈگریز وغیرہ ہیں ان کو یہاں پر ریکگنائز کر لیا گیا ان کو؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پہلے سٹیپ ہوتے جب یہاں پہ
रेजिडेंस का मुकम्मल हो जाता है, मसला हल रहना शुरू कर दे, उसके बाद फिर यहाँ के डिपार्टमेंट वाले वो उस डिग्री को एवेल्यूएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के एमएससी यहाँ के 4 डिप्लोम के बराबर होता है, क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड में फ़र्क है उनकी तालीम का, दौरानी तालीम। और ये 4 डिप्लोम क्या है हमारे इंटरनेशनल? 4 डिप्लोम जो है ये डिप्लोम से पहले होता है, जिस तरह इनके आबिटूर के बाद ग्राउंड स्टूडियम जब कर लेते हैं तो वो 4 उसके बाद जो इन्हें मिलती है वो 4 डिप्लोम के था। यानी नाज़रीन आपकी वजाहत के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि आबिटूर यहाँ जर्मनी में इंटरमीडिएट के बराबर तालीम को कहते हैं, और 4 डिप्लोम यानी एमएससी से पहले जिसे बैचलर ऑफ साइंस के बराबर कम अज़ कम हम कह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर ज़ाती तौर पे मेरे इल्म में है कि अगर वहाँ पे आज के दौर में वहाँ पे आपने रिकग्नाइज्ड हायर एजुकेशन से रिकग्नाइज्ड डिग्री कर रखी हो तो फिर वो यहाँ पे एज इट इज़ भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको कबूल होती है। बिल्कुल दुरुस्त है। इंशाल्लाह हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से भी डॉक्टर मोहम्मद असलम नासिर साहब मौजूद होंगे। उन्होंने वहाँ पर पीएचडी कर रखी है कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में। कुछ उधर से भी जायज़ा लेते हैं। ये जर्मनी का एक तनाजुर हो गया कि ऑस्ट्रेलिया में उनको किस लिहाज से क्या मुश्किलात पेश आईं या किस तरह से उनकी रिकग्निशन हुई स्टडीज़ में। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद होंगे ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर मोहम्मद असलम नासिर साहब। डॉक्टर साहब को अगर मेरी आवाज़ आप पा रही हो तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अपनी हिजरत के जो इब्तदाई तजुर्बात हैं और हुसूल मुलाजमत के सिलसिले में किस तरह मुमकिन हुआ, कब आपने हिजरत फरमाई और क्या वो इब्तदाई मराहल थे, हमारे नाज़रीन को उससे मुतला फरमाइएगा। जब भी आप अपना मुल्क छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं तो एक किस्म का कल्चरल शॉक होता है, और ख़ास तौर पे अगर आप प्रोफेशनल हैं, अपनी प्रोफेशन में अगर आपको जॉब वगैरह लेना है तो दूसरे गैर मुल्क में तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं न्यूजीलैंड से तो कीनिया चला गया था, फिर कीनिया से ऑस्ट्रेलिया आया था। डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया भी आ सकता था मगर मेरी ख्वाहिश थी कि अफ्रीका चला जाऊँ, वापस वहाँ जमात का काम भी होगा, तो कीनिया चले गए थे। मगर वहाँ कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, सियासी हालात वहाँ के खराब हो गए थे। तो जब ऑस्ट्रेलिया आया हूँ तो बहरहाल मुश्किलात तो बहुत होती हैं। तो पहले चंद दिन तो मैंने मजदूरी की थी, क्योंकि मेरे पास पैसे भी इतने नहीं थे कि मैं खुद अपनी खाना पीना भी कर सकूँ। बच्चों को और फैमिली को पाकिस्तान छोड़ा था। तो उसके बाद फिर मुझे यहाँ जब जॉब मिल गया तो फिर फैमिली भी आ गई और हम सेट हो गए। तो मुश्किलात तो हर जगह पे होती हैं जहाँ भी आप नई जगह पे जाएंगे, मगर एंड रिजल्ट यही है कि हिजरत में बहुत बरकत है। जहाँ भी जब भी हिजरत की है तो अल्लाह ताला ने शुरू के में जो मुश्किलात और इत्तला आते हैं उसमें से जब आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो रिवार्ड है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता रहा है कि जब भी हिजरत की है रिवार्ड बहुत अच्छा मिला है। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अपनी तालीमी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमत के हसूल के मराहिल आपके वहाँ किस तरह ऑस्ट्रेलिया में तय हुए? ऑस्ट्रेलिया में मैंने जब पहले तकरीबन 2 हफ्ते तो मजदूरी की थी, लेबर वर्क किया था, और उसके बाद मुझे कंप्यूटर का जॉब मिला था, क्योंकि मेरी पीएचडी भी कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में थी। तो वो जॉब भी ऐसा ही था जिसमें कंप्यूटर और मैथ दोनों की ज़रूरत थी। तो वो मैंने अंदाज़न 3 साल किया था। तो फिर उसके बाद मुझे एक और अच्छा जॉब मिल गया टीचिंग का। यहाँ एक एडवांस कॉलेज था वहाँ पे, तो वहाँ कुछ अर्सा काम किया। फिर बहरहाल कई दफ़ा दरमियान में, क्योंकि यहाँ अक्सर कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, तो बाज़ दफ़ा टीचिंग जॉब करना पड़ता था, बाज़ दफ़ा कंप्यूटर जॉब मैं करता रहा हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि आजकल आला तालीम के जो हालात हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उसके सिलसिले में आप तलबा को क्या मशवरा देंगे? कौन से मैदान ऐसे हैं जिनमें वो आला तालीम हासिल करें तो उनके रोज़गार के और उनकी तरक्की के जो मौक़े हैं वो ज़्यादा रोशन हैं? जनरली तो ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाते थे आज से 2 साल पहले तक, मगर पिछले 2 साल से यहाँ के माशी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं।
اور جن کو اسکالرشپ ملا بھی تھا وہ حکومت نے کنٹینیو نہیں کیا، اور کئیوں کے جو کانٹریکٹ تھے وہ بھی ٹرمینیٹ کیے کہ مطلب فنڈنگ نہیں ہے. تو اس وقت تو یہ صورتحال ہے. مگر پھر بھی یہاں اگر کوئی آتا ہے سائنس میں اور انجینئرنگ میں تو میڈیسن میں تو ان کے لیے کافی اچھا سکوپ ہے فردر اسٹڈی کا. اور بہرحال مشکلات تو ہیں فائنینشلی، اگر آدمی تھوڑا بہت گزارا کر لے، چھوٹا موٹا کام کر کے چلتا جائے تو مل جائے گا. تو یہاں جو فیلڈز جن میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک تو میڈیسن ہے، بایو انفارمیٹک ہے، انجینئرنگ ہے. انجینئرنگ کی تقریباً ہر برانچ جو ہے اس کی یہاں بہت ڈیمانڈ ہے ہائر اسٹڈی کے لیے اور یونیورسٹی لیول پہ. تو اس میں اگر آتے ہیں لڑکے ہمارے تو بہت ہی اچھی بات ہے. بایو ٹیکنالوجی ہے، اپلائیڈ میتھمیٹکس ہے، انجینئرنگ میتھمیٹکس ہے، کمپیوٹیشنل میتھمیٹکس ہے. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے بچوں کی بھی ماشاءاللہ تربیت اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، تو یہ فرمائیے کہ ان کو آپ نے کس طرح سے گائیڈ کیا اور کس طرح سے آپ نے ان بچوں کی تربیت شروع سے اس لحاظ میں کی کہ وہ اعلیٰ تعلیم اللہ کے فضل سے انہوں نے بھی حاصل کر رکھی ہے؟ میرے بچے جب چھوٹے تھے تو دوسرے بچوں کو دیکھ کے بعض دفعہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم بھی کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیں، کچھ پیسے کما لیں. جب اسکول میں ہوتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ پیسے کمانے والی بات نہیں ہے کہ پیسے خرچ کیسے کرو گے، کیونکہ جب آدمی تھوڑے بہت کما لیتا ہے تو پاکٹ میں پیسے ہوں تو وہ بعض دفعہ غلط جگہ پہ خرچ ہو سکتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے خرچے کا پریشان نہ ہوں، میں انتظام کر سکتا ہوں، آپ پڑھیں. پھر میری بڑی بیٹی تھی، اس کو پہلے فارمیسی میں داخلہ ملا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ فارمیسی تو بہت مطلب جاب تو اچھا ہے مگر آپ نے جاب نہیں کرنا بلکہ آپ نے جماعت کی خدمت کا سوچیں، تو بہتر ہے کہ آپ دوسری طرف جائیں. تو پھر اس نے بی ایس سی کر لی ود بایو میڈیکل سائنسز میں. تو پھر اب ماشاءاللہ اس کی پی ایچ ڈی مکمل ہو گئی ہے، کنفرم بھی ہو گئی ہے، اور اس کو یہ دسمبر میں گریجویشن سیریمنی میں اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جائے گی. تو وہ تھرو آؤٹ یونیورسٹی میں پہلے بی ایس سی کی، پھر ایم ایس سی کی، پھر پی ایچ ڈی کی. تو ہر سٹیپ پہ میں ان کو انکریج کرتا رہا، کیونکہ اصل چیز تعلیم ہی ہے. اور ایم ڈی او اور غیر ایم ڈی او میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایم ڈی آر ہائیلی ایجوکیٹڈ، اور وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا ہے کہ میری جماعت کے لوگ جو ہیں اپنے مطلب تعلیم کے لحاظ سے دوسروں کا منہ بند کریں گے، ہم وہی بننا چاہتے ہیں. جزاک اللہ. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر محمد اسلم صاحب جو آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ موجود تھے. امام صاحب، ہم نے دیکھا کہ ودود خان صاحب ہوں یا ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے تو ابتدا میں مشکلات ہوئیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، دعاؤں سے انہوں نے مومنانہ شان کے ساتھ ہمت نہیں ہارے. بلکہ ودود خان صاحب کے بارے میں تو یہ ہے کہ 50 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے یہاں پہ ایک باعزت روزگار ایک اپنی سائنس کے حوالے سے اس کو حاصل کیا. تو قرآن کریم ہماری اس کس رنگ میں یا احادیث کس رنگ میں مدد فرماتی ہیں یہ سمجھنے میں کہ مومن کو کس رنگ میں آگے بڑھنا چاہیے اور امید کا دامن، دعا کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں. غرض یہ ہے کہ کہ جہاں تک دعا کا تعلق ہے، دعا کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور علم کے حوالے سے بھی قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل رب زدنی علما، کہہ دے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دعا جب سکھائی گئی ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 54-55 سال کے قریب تھی. اس عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھایا جانا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ مومن کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے اور ترقی کرنے کی اس کی کوئی عمر نہیں ہے. عمر اس بات میں معنی نہیں ہے کہ انسان علم حاصل کرے یا انسان ترقی کرے. انسان کو اپنی جد و جہد چھوڑنی نہیں چاہیے اور ہر وقت کوشش کرنی چاہیے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ مہد یعنی پنگھوڑے سے لے کر لحد میں اترنے تک علم حاصل کرتے رہو. جب تک آپ کے قوا آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کی ہمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، انسان کو علم کا حصول اور آگے ترقی کرتے جانے
کی جو ایک لگن ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پھر اور بہت ساری احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کے اوپر زور دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور پھر اس علم کو اپنے بھائی کو سکھائے۔ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جس عمر میں بھی ہیں آپ کو دعا کے ساتھ اور محنت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ امام صاحب۔ ودود خان صاحب، جیسا کہ امام صاحب نے ابھی قرآن و حدیث کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی کہ گھبرانا نہیں چاہیے اور محنت اور دعا کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ 50 سال کی عمر میں آپ کو یہاں فرینکفرٹ جرمنی میں ملازمت ملی، اور 16 سال خدا کے فضل سے آپ کو ملازمت کرنے کی توفیق ملی۔ تو دل گھبراتا نہیں تھا اس زمانے میں کہ بہت لمبا عرصہ ہو گیا اور اب پتہ نہیں کیا بنے مستقبل کا؟ نہیں، اس سے فرق تو پڑتا ہے، جب زیادہ گیپ آ جائے، جاب لیس ہو تو انسان فرسٹریشن کا بھی شکار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے جو ہوتی ہیں ذہنی صلاحیتیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں۔ لیکن جو دعا کے ساتھ ہم کوشش بھی کرتے رہیں گے تو اس کا پھل کبھی نہ کبھی تو مل جاتا ہے۔ اور اسی لیے پھر آخر پہ مجھے جاب کے لیے بھی موقع ملا کرنے کا، اس کی وجہ یہی تھی کہ کسی قسم کی اگر پریشانی بھی تھی تو بھی میں کوشش کرتا رہا۔ اور وہ کوشش کیا تھی، یہ ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کیجیے۔ جب یہاں پہ میں نے پہلے ایم ایس سی کی ڈگری ایویلیویٹ کروائی، تو ان کے بعد پھر میں نے اپنے طور پہ بھی کوشش کرتا رہا اپلیکیشن دینے کی، اور امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے بھی دی، اور لیکن انہوں نے ایک مجھے مشورہ دیا کہ اگر آپ اسی پہ کوشش کرتے رہیں گے تو آپ کو جاب کے چانسز نہیں، کیونکہ ایک تو عمر ہے، دوسرے نمبر پہ زبان ہے، کتنے بھی آپ یہاں سیکھ لیں وہ اس طرح نہیں ہو سکتے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ کے جو جاب میں اتنا بڑا گیپ آ گیا۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایک ویس بارڈن میں ان کا اسکول انسٹیٹیوٹ، وہاں جا کے 2 سال کا جرمنی میں صوبہ حسن میں، وہاں جا کے آپ 2 سال کا کورس کریں جو بی ٹیک بیچلر آف ٹیکنالوجی کے ایکول ہے، یہاں پہ وہ اسے شامی ٹیکنیکل کا، تو وہ پھر میں نے کیا۔ اس کے بعد بھی جاب کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر انہوں نے مجھے کوالٹیٹس مینجمنٹ کا کورس کروایا، وہ تاکہ مصروف بھی رہوں ذہنی طور پر اور جاب کے بھی کوشش کر۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شہر کے جو کام دلانے کی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے بھی میں نے مدد طلب کی۔ انہوں نے میرا کوالیفیکیشن کا بھی جائزہ لیا، اس کے بعد ایک جگہ میری صلاحیتوں کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا میں اس فیلڈ کے لیے موزوں ہوں یا ویسے ہی یہ کاغذ کے ہیں تجربے، تو انہوں نے پھر مجھے ایک جگہ 2 مہینے کے پریکٹیکم کے لیے بھیجا۔ اب ان دنوں میں ایک دلچسپ سی بات ہے جو ہے کافی ایمان افروز بھی ہے، واقع ہوا کہ میرے سسر پاکستان سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ سے ملاقات کی درخواست دی تھی، تو ساتھ میری بیگم صاحبہ کو بھی لے گئے تھے۔ حضور نے جب تعارف کے بعد پوچھا میرا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا ایم ایس سی کیا ہوا ہے، جاب کی تلاش میں، تو حضور دعا فرمائیں، تو انہوں نے کہا میں دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ فضل کرے۔ اس پریکٹیکم کے بعد 2 مہینے بعد مجھے جس جگہ میں نے یہ پریکٹیکل کیا تھا ان کی طرف سے جاب کی آفر ہے 1 سال کے لیے، وہ میں نے پھر وہاں شروع کر دی تھی۔ تو مئی میں پھر انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ یہ تو اب ختم ہو جائے گی جاب، کیونکہ ہمارے پاس کام اتنا نہیں ہے۔ تو اسی دوران پھر اسٹرٹ فرینکفرٹ جو ہیں ہمارا ان کے ڈپارٹمنٹ انوائرمنٹل کا، اس کے لیے پھر آفن باغ والوں نے دوبارہ انہیں خط لیا کہ بھئی یہاں پہ آپ کے یہاں کوئی ہے، تو وہ پھر میں نے وہاں انٹرویو دیا، انہوں نے مجھے 1 سال کے لیے پھر رکھ لیا۔ یعنی حضور کی دعا کی برکت سے جی بالکل، جو ملاقات تو آپ کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ فضل فرمایا کہ 1 سال کا کانٹیکٹ اس وقت مل گیا، اور پھر یہ کانٹیکٹ آگے نہیں، وہ 1 سال کے لیے کانٹیکٹ مل گیا، اس کے بعد بظاہر ایسے حالات تھے کہ مجھے جاب نہیں ملے گی، تو انہوں نے، لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا
کہ انشاءاللہ جاب ملے گی. جب اتنا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا حضور کے دعاؤں سے تو انشاءاللہ میں جاب پہ. پھر 1 سال کے بعد انہوں نے مجھے مستقل رکھ دیا اسی میں لیبارٹری میں. جزاک اللہ. امام صاحب بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوشش چھوڑ دی جاتی ہے ان ملکوں میں خاص طور پہ آ کے جہاں زبان کے یورپ کے اکثر ممالک ایسے ہیں جہاں پہ زبان انگریزی نہیں ہے، تو وہاں پر جلد کوشش دوستر کر دیتے ہیں اور اپنے جو تعلیمی قابلیت کے مطابق جو جاب ہے اس کو تلاش کرنا بند کر دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور کس طرح ان کو آگے بڑھنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اس سلسلے میں ابھی آپ نے سن لیا ہے کہ کس عمر میں انہوں نے آ کے یہ کام اپنا یہ شروع کیا ہے اور کیسے حالات تھے. بظاہر اگر کوئی اور انسان ہوتا تو گھبرا کے وہ کوشش چھوڑ دیتا اور پھر جو بھی مزدوری ملتی ہے یہ ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ جب کام نہیں ہے جو بھی کام ملے اس میں کر لینا چاہیے، لیکن علم حاصل کرنا اور اس کے ساتھ مزید ترقی کی راہیں تلاش کرتے رہنا، اس کوشش کو انسان کو بند نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تاریخ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ ایک کوشش میں بندہ ناکام ہوا، دوسری میں ناکام ہوا، تیسری میں ناکام ہوا، بالآخر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیتا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے واقعات میں آپ جانتے ہیں کہ ایک بزرگ دعا کر رہے تھے کہ وہ الہاماً انہیں بتایا گیا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی. جو ساتھ ان کے ایک اور شخص دعا کر رہا تھا ان کو بھی یہ آواز آ گئی، اور دوسرے دن پھر وہ ساتھ تھے اور ان کو پھر یہی بتایا گیا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی. تیسرے دن پھر بتایا گیا تو وہ جو ساتھ والا تھا اس سے نہیں رہا گیا. انہوں نے اس بزرگ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں تمہاری دعائیں قبول نہیں کروں گا تو پھر میں 3 دن سے سن رہا ہوں، آپ چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا کہ بھلے مانس، میں آپ 3 دن میں گھبرا گئے، میں تو 30 سال سے خدا تعالیٰ سے یہی جواب سن رہا ہوں کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. میں تو 30 سال میں نہیں گھبرایا، تم 3 دن میں گھبرا گئے ہو. تو ان کی یہ بات سن کے پھر الہام ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس بات سے اتنا خوش ہوا ہے کہ تمہاری 30 سال میں جتنی دعائیں تھیں اللہ نے ساری کی ساری قبول کر لی ہیں. تو یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہ کون سی قبولیت کی گھڑی آ جائے اور کون سا لمحہ زندگی میں ایسا آ جائے، کون سا موڑ آ جائے جب انسان کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کر دے. اس لیے انسان کو ترقی اور کوشش اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. جزاک اللہ. دودھ خان صاحب، بہت کم وقت رہ گیا ہمارے پروگرام میں. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے رکھے. ایک لمبا تجربہ، آپ نچوڑ کیا ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ کیسے کوشش کریں، کیا اس کے مراحل ہیں؟ جب وہ جو ہمارے یہاں کوالیفائڈ لوگ جرمنی میں آتے ہیں تو ایک تو انہیں جو لینگویج کی طرف توجہ دے، زبان سیکھنی چاہیے، اور کم سے کم انٹرمیڈیٹ کا جو لیول ہوتا ہے میٹاسٹوفے جیسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو کوالیفیکیشن اس کو ایویلویٹ کریں، اور اس کو اگر امپروو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے معلومات حاصل کرنی چاہیے. تو جس وقت میں آیا تو میرے علم میں نہیں تھی کہ ایسے کوئی ہوں گے جو پہلے ماسٹر کی اور اس لائن میں آئے ہوں. تو اب تو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت کوششیں کی ہیں. تو جماعت سے بھی، شعبہ تعلیم سے بھی رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے راستے نکل آئیں گے. اور کوشش بھی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد دعا تو کرنی ہے ہر صورت میں، کوشش کرنی ہے. پھر اگر ایسی ہے پروفیشنل کوالیفیکیشن تو اس کے لیے پھر انہیں پریکٹیکل کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یعنی پریکٹیکل کورسز وہ کرتے رہیں، ہاں، مزید ٹریننگ حاصل کرتے رہیں. اگر جاب نہیں بھی ملتا جی تو ٹریننگ کو جاری بغیر پیسوں کے بھی مل جاتے ہیں ایسے، تو وہ اس میں تجربہ حاصل ہوتا ہے. پھر تو پیسے تو کمانے ہی ہیں بعد میں، لیکن ایک دفعہ اپنے فیلڈ میں آنے کی ضرورت ہوتی ہے. جزاکم اللہ. امام صاحب، آخر میں برکت کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جو اپنی جماعت کے بارے میں علم و معرفت کے حوالے سے حصول کے لیے کیا ارشاد ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم شامل پروگرام کریں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام علم اور معرفت کے حوالے سے یہ بیان فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت کو دلوں میں بٹھا دے گا اور میرے سلسلے کو تمام دنیا میں پھیلا دے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا
اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا۔ اب اس میں علم اور معرفت کے حصول، اور پھر یہ صرف حصول نہیں بلکہ پوری دنیا پر اس کے محیط ہو جانے کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پھیلایا ہے، تو اس کے آگے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حضور کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ بھی ہمارے ذریعے پورے ہوں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ علم حاصل کرنے میں پوری کوشش کرتے رہیں، پوری جان ماریں، تاکہ حضور کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ناظرین، ہم نے اس مختصر سے وقت میں اس وسیع موضوع کو کہ ایک حصے کو یوں کہیے کہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ بہت سے احباب کو اس سے فائدہ ہو، اور ہم علم و معرفت میں وعدے موجود ہیں، کمال حاصل کرنے والے ہوں۔ دعا اور محنت اور خلافت احمدیہ کی برکت اگر ہمارے ساتھ خدا کے فضل سے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دنیا میں ترقی کرنے والے ضرور بنیں گے۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، hijrat@mta.tv۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے۔